خدا پہ کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسی کے اوپر رہتی ہے۔ بس یہ 2-3 منٹ کی تمہید، اس کے بعد ربط مسائل ہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کیا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں لوگ قتل ہوئے ہیں، آدم سے لے کے آج تک بے شمار مظلوم قتل ہوئے ہیں، لیکن جو تذکرہ امام حسین کا ہے وہ تذکرہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ جو ان کا غم منایا جاتا ہے وہ غم کسی کا نہیں منایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ جناب علی یا تو عورت پہ ختم ہو گئی ہیں، یا دولت پہ ختم ہو گئی ہیں، یا شہرت پہ ختم ہو گئی ہے، یا اپنی ماہ و ملال اور حکومت پہ ختم ہو گئی ہے۔ حسین ابن علی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے، یہ لوگ کہتے ہیں انسانیت کے لیے جان دی، انسانیت کے لیے جان نہیں دی، حسین ابن علی نے پیغام خدا کے لیے جان دی۔ کیونکہ حسین سے جو بلند ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے، انسانیت بھی حسین سے پست ہے، انسان حسین سے پست ہے، اور جو پست کے لیے جان دیتا ہے اس کو قربانی تو کہہ سکتے ہیں لیکن شہادت نہیں کہتے۔ جو اپنے سے نیچے درجے کے لیے قربانی دیتا ہے اس کو ہلاکت کہتے ہیں، جو خدا کے لیے جان دیتا ہے اسے شہادت کہتے ہیں۔ لہذا حسین ابن علی نے ٹھیک ہے کہ امت کے لیے جان دی ہے، وہ سمجھانے بطور ہے، انسانیت کے لیے جان دی ہے، وہ سمجھانے بطور ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، وہ لوگ بہت صحیح کہتے ہیں کہ حسین کو یہ معلوم تھا کہ وہ قتل ہو جائیں گے تو یہ ہلاکت کی طرف خود ہی بڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کام کیا انجام دیا۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ایک ٹرین دور سے آ رہی ہو اور اگر آپ میں سے کسی ایک کو ایک پتہ چل جائے کہ یہ ٹرین جو آ رہی ہے یہ اگلی پلیٹ فارم تک نہیں پہنچ پائے گی کیونکہ اس ٹرین کی جو لائن ہے وہ کاٹ دی گئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ ہری جھنڈی اور ایک طرف ہوتا ہے لال جھنڈی۔ ہری کا مطلب ہے گزر جاؤ اور لال کا مطلب ہے خطرہ ہے رک جاؤ۔ اور وہ انسان ایک کالا کپڑا، سفید کپڑا جو اس کے پاس موجود ہے اور وہ دکھائے گا تو اثر نہیں پڑے گا، لیکن وہی انسان تھوڑا سا لال رنگ لگانے کے بعد اور دکھائے گا تو ڈرائیور یہ سمجھ جائے گا کہ کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہے، اور ایسے عالم میں وہ انسان مارا جاتا ہے۔ ہر انسان اس کی تعریف یوں کرتا ہے کہ بھائی وہ ایک انسان مارا گیا لیکن اس نے ہزاروں انسانوں کی جان بچا دی۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہوا، وہ ہلاک ہوا، کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو ایک عام انسان بھی اگر انسانیت کے لیے جان دیتا ہے تو وہ شہادت کے درجے میں کہا جاتا ہے۔ جو خدا بند عالم کے پیغام کو، اسلام کو بچانے کے لیے جان دے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ یہی فلسفہ ہے کہ حسین ابن علی نے جو جان دی ہے وہ امت کے لیے بھی جان دی ہے، انسانیت کے لیے بھی جان دی ہے، پیغام خدا کے لیے جان دی ہے، خدا کے لیے جان دی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور یہ حقیقت ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے ان سے امتحان بھی سخت لیا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کو پیاس بہت زیادہ لگتی تھی، اس لیے ان کا پیاس کے عالم میں امتحان لیا گیا ہے۔ جس کے اندر جو صفت ہوتی ہے اللہ اسی صفت کے اندر ہی اس کا امتحان لیا کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں آنے کے بعد وہ قربانی دی ہے کہ جو کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ انبیاء اشعر کر گئے، فرشتے خاکم بددہن ہو گئے کہ ایسی قربانی ہم نہیں دی، ایسا جذبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ارباب ازا حسین ابن علی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے خاندان ہی کا انتخاب نہیں کیا بلکہ ایسے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جو اپنے دور میں، اپنے حالات میں ہر دائرے میں حسین تھا۔ علی اکبر حسین نہیں ہے مگر جتنے علی اکبر اس دائرے میں حسین ہے۔ علی اصغر 6 مہینے کے ہیں لیکن اپنے دائرے میں حسین ہے۔ اور جو تھوڑی دیر الگ الگ پھر رہا تھا، جب حسینی کمانڈر کے میدان میں آ گیا، ان کے دائرے میں آ گیا تو وہ بھی حر نہ رہا، حر علیہ السلام ہو گیا۔ تو جو آدمی جیسا آیا وہ اپنے دائرے میں حسین تھا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یہ قربانی دی۔ اب ایک بات ہماری سمجھ یہ آتی ہے کہ جس وقت حسین ابن علی مدینے سے چلے تھے، مکے سے چلے، تو اپنے لوگوں نے بھی
کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے نانا نے یہ کہا تھا، آپ کے بابا سے ہم نے یہ سنا ہے آپ وہاں نہ جائیے، آپ یمن چلے جائیے۔ عبداللہ ابن عباس جیسا جو آپ کا چچا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا تھا آپ مت جائیے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ عباس کو کیا پتا، ابن عباس کو کیا پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں ہونے والا کیا ہے، یہ پیغام کتنا بڑا ہے، اس پیغام کو بچانے والی شخصیت کتنے بڑی ہے۔ تو اس وقت جناب زینب نے کیوں لگا ہے، اے عبداللہ ابن عباس، میرے باپ کے شاگرد ہونے کے بعد تم بھی ہم سے یہ پوچھ رہے کہ حسین کیوں جا رہے ہو؟ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ جب پتا چلا جب کربلا کا واقعہ گزر گیا، کربلا گزر گئی اور جانے کے بعد 65 بچے جو کربلا سے چلے تھے اور جب شام تک پہنچے ہیں تو صرف 12 بچے رہ گئے تھے۔ آپ یہ بتائیے کسی ایک بچے نے کہیں تاریخ میں سنا ہو یہ کہا کہ حسین نے یہ فیصلہ کیا کر لیا، ارے کاش یہ فیصلہ نہ کرتے تو یہ مصیبت نہ آتی۔ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد کو دیکھا وہ اپنے باپ پہ اعتراض کرتے ہیں، اپنے چچا پہ اعتراض کرتے ہیں، اپنے رشتے داروں پہ اعتراض کرتے ہیں، اپنے رہبر اور لیڈر پہ اعتراض کرتے ہیں۔